أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحمد للہ والشکر للہ. تمام تعریفیں، کل حمد و ثنا اور ساری بڑائیاں اور پاکیزگیاں ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لائق وردبہ ہیں کہ جس کی مہربانی سے، جس کی عنایت سے، جس کے کرم اور فضل سے ہمیں قرآن پاک کی یہ نعمت قیامت تک کے دن نصیب ہو گئی کہ جس میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے سارے اصول بیان کر دیے گئے. انبیاء انسان تھے، وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، لیکن اللہ کا یہ دین قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. لہذا اس دین کو چلانے کے لیے وہ افراد چاہیے کہ جن کے اندر ایمانی قوت ہو. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں کری مکہ سے مدینہ، لیکن مصعب ابن زبیر کو مدینہ بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بھی تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت دو. تو حدیث کے الفاظ ہیں ما ترک بیتا الا وادخل فیہ القرآن. مدینے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جس میں قرآن کی آواز نہ پہنچا دی ہو. اکیلا آدمی پورا شہر. یہاں تو گروپ کے گروپ اور تعداد کے علماء شہر میں بھرے پڑے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے. ہر کوئی اپنے کمانے میں، اپنے کھانے میں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے میں، اپنے کاروبار کے لیے مستعد ہے، لیکن اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اس کی ڈیوٹی یا نوکری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. کوئی بات نہیں، اپنی کمائی سے اتنے پیسے نکالو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو علماء اس دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، انہیں سفر خرچ کے پیسے دو، ان کی ہمت افزائی کرو. جماعت قربہ ایجنسی کی طرف سے الحمدللہ ہر مہینے تبلیغی پروگرام کے لیے جو اشتہار چھپتا ہے، کراچی کے مختلف مسجدوں میں علماء کو بھیجا جاتا ہے کہ مغرب سے عشاء تک فلاں عالم درس دیں گے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کراچی جیسے شہر میں پیدل تو ممکن ہی نہیں ہے. سواری مطلوب ہے، اور سواری کے لیے ظاہر ہے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا چلا جا رہا ہے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان میری جو ذمہ داری میرے دین نے، میرے اللہ نے، میرے نبی نے، میری کتاب نے لگائی ہے اسے میں کیسے پورا کروں. اگر میں وقت نہیں دے سکتا، اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتا، فیکٹری سے میں نکل نہیں سکتا، یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا کم از کم میرے پاس وہ صلاحیت اور علم نہیں ہے، تو میں اس کام کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پیسہ تو خرچ کر سکتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے کن الفاظ سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ اس کام کے لیے جٹ جائے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا پھیلا ہوا ہے، ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، سنجیدگی سے جھوٹ، ہم اس کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ پھر بے پردگی کی وجہ سے کتنی برائیاں آ رہی ہیں، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہاں کنواری لڑکوں کے لیے رشتے نہیں آ رہے، مطلقہ کے لیے جس کو طلاقیں ہو گئی ہیں رشتے کہاں سے آئیں گے؟ ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کے سدباب کے لیے میرا کیا حصہ ہے؟ قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بڑھ کر اچھا کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک کام کرتا ہے۔ پہلے بھلائی کی دعوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے، بعد میں عمل کرنا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی سوچو۔ لوگ اس بات کو احساس ہی نہیں کرتے۔ قرض دار پیسے مانگنے آ گیا، کرایہ دار کرایہ مانگ، بچے سے کہنا ابو نہیں ہے گھر میں، خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، کیسا موقع جھوٹ بولو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اولاد کی غلط تربیت وہ پھر آخر تک چلے گی۔ قرآن پاک نے تعریف کری ہے ان لوگوں کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک کام کرتے ہیں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نہ حنفی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی ہوں، نہ چشتی ہوں، نہ سہروردی ہوں، نہ قادری ہوں، نہ فلاں ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ یہاں ممبر پر کہہ دینا بہت آسان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محرم سے پہلے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علماء کراچی کو جمع کرا تو اہل حدیث میں اکیلا تھا، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، شیعہ تھے، فلاں تھے، سب میں اکیلا تھا۔ اچھا بھائی، ہر ایک نے اپنی اپنی تقریر، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، فلاں یوں کرتے، فلاں یوں کرتے، فلاں۔ ہم شیعوں کے یہ پریشانی ہے، ہمیں تھریٹ ملتا ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے۔ دیوبندی ہماری مسجدوں کے یہاں گیان کے جلوس نکالتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، فلاں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری باری آئی، میں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب گستاخی معاف، ہمیں نہ شیعہ بننا ہے نہ سنی بننا ہے، اور نہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم شیعہ بننا یا سنی بننا۔ قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے، لہذا ہم مسلمان ہیں، نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں۔ کوئی اگر تفرقہ بازی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی سوچ کو تبدیل کرے، مسلمان بنے اور دوسرے کو مسلمان سمجھے اور خود بھی مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بات کیا ہے؟ قرآن کی ہدایات کو تو ہم بھول گئے۔ قرآن پاک اتنی وضاحت سے جس بات کو کہتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔
بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سمجھداری اور اچھے طریقے سے، گالی دے کر نہیں، عیب نکال کر نہیں، اور یہ بریلوی تو یوں کرتے ہیں، اور یہ شیعہ تو یوں کرتے ہیں، اور یہ فلاں اور تمہارے اندر تو یہ عیب ہے۔ ان کے عیب ان کے سامنے مت رکھو، ان کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھو۔ ہاں، اچھے الفاظ سے جو کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی بھی کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب نصیحت فرمائی کہ جاؤ، شیطان نے، پھر فرعون نے بڑی سرکشی پر کمر باندھی ہوئی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو اللہ تو ایک ہے، تو خدا نہیں ہے، زمین کی بادشاہت ہو یا آسمان کی بادشاہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، آرام سے بات کرنا، غصے میں بات، ابے تیری عقل پھر گئی ہے، تو پاگل ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، بے وقوف۔ گئے کیا فرعون؟ ان رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک تو ایک ہے، آئیے ہم سب مل کر اس کی پوجا کریں۔ کہا کون سے زمین کے بادشاہ کی بات کرو؟ زمین کا بادشاہ تو میں ہوں۔ کہا فرعون ربکم ورب آبائکم الاولین، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا اور ہمارا، تمہارے باپ دادا کا رب تھا، جس نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، اس کی نسل چلائی۔ ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، میں کہہ رہا ہوں مصر کا خدا میں ہوں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے موسیٰ، مجھے لگتا ہے یہ کوئی پاگل آدمی ہے، بادشاہ کے سامنے اپنی مرضی لاتا ہے، بادشاہ کی بات نہیں مانتا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کو پالنے والا، بنانے والا وہ ہے، کاش تمہیں اس بات کا یقین آ جائے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام زمین و آسمان کی نشانیاں بنا کر اس کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تبلیغ کرنے والے کو خود اپنے اندر صبر و تحمل و برداشت اور پیار و محبت کا طریقہ اپنانا پڑے گا تو سامنے والا بات مانے گا، ورنہ گرما گرمی میں لڑائی ہو جائے گی، مکہ تنی ہوگی، لاٹھیاں چلیں گی اور قتل و غارت ہوگی، نہیں۔ لہذا اصول تبلیغ بھی قرآن نے بتائے۔ ارشاد ربانی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں، نکالی گئی ہے اس کام کے لیے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اچھائی کی تبلیغ کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، اور یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
اہل ایمان کی نصیحت اور مثال قرآن پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں۔ تو پہلے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت۔ ایمان باللہ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ ہی کا دین چلے گا، اور ایمان بالآخرت اس کے لیے کہ جو اچھا کام کرے گا وہ اچھا نتیجہ پائے گا، جو برا کام کرے گا وہ برا نتیجہ قیامت میں پائے گا، بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرے کا فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جس نے نیکی کری اس نے اپنے لیے اچھا کرا، جس نے برائی کری اس نے اپنے لیے برا کرا، اور تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں فرماتا۔ قل قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے سیدھا راستہ اسلام کا یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں اس پر کاربند ہوں اور جو میرے تابعدار ہیں وہ اس پر کاربند رہیں گے۔ یعنی جو کام اللہ کے رسول کر گئے ہیں وہ کام کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فطوبی للوارث والموروث بہ۔ نبی اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان تھے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبیوں کی وراثت کے لیے تیار ہو جائیں، اور نبی پیسہ اور دولت اور پراپرٹی چھوڑ کر نہیں مرتے، نبی تو علم کی دولت دے کر مرتے ہیں۔ لہذا علم کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنا، علم کو پھیلانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ دین کے 3 درجے ہیں، ایک فرض عین، ایک سنت مؤکدہ، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین جب ہوتی ہے جب معاشرے میں ہر جگہ برائی پھیلی ہوئی ہو اور اس کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہ ہو تو یہ فرض عین کا انکار ہو گیا، بڑا گناہ۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل نے جب اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کری اور اپنی ذمہ داریاں تبلیغ کی پوری نہیں کری تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ان کی مثال بیان فرماتی اور ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے اس بات کو جس کو یاد رکھنا ان کی ذمہ داری تھی، نجینا الذین آمنوا ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو تو وہ ہوشیار ہو گئے، اور جنہوں نے غفلت کری ہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دیتے ہوئے تبلیغ دین کی یہ مثال سمجھائی کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ نیچے کے منزل میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ کشتی کی چھت پر سو رہے ہیں، اور پانی کا ٹینک اوپر چھت پر تھا جس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کشتی تو ہلتی ہے، وہ کوئی ریل کی طرح اسموتھ نہیں چلتی، پانی کی چھالیں تو پانی گرتا ہے اور اوپر والوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو نیچے والوں نے سوچا کہ یار اوپر سے پانی لانے کو چھوڑو، ہم ایسا کریں ایک چھید نیچے کر لیں، دریا کا میٹھا پانی ہے، ایک پائپ لگا کے جتنا پانی چاہیے ہوگا وہ لے لیں گے اور باقی بند کر دیں گے۔ اگر اوپر والوں کو پتہ چلا کہ کشتی میں چھود ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً آن کے من گئے چھید مت کرنا ورنہ پانی کا زور اتنا ہوتا ہے ساری کشتی ڈوب جائے گی۔
تو وہ سارے منزل تک آسانی سے پہنچ جائیں گے. اور اگر ان کا چھوڑ دیا ہماری بلا سے چھید کرتے تھے وہ جانے نیچے کر رہے ہیں اوپر تو نہیں کر رہے نا, تو وہ سارے ڈوب جائیں گے. تو پتہ چلا کہ برائی کو دیکھ کر سمجھ کر چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث شریف میں واضح طور پر اللہ کے رسول کا یہ فرما دینا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, برائی کو دیکھو تو تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے اس برائی کو روکو, منع کرو. اور یہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. آج شادی حال میں جا رہے ہیں, ساری عورتیں میک اپ کر کے نئے نئے کپڑے پہن کے بغیر برقعے کے مردوں کے ساتھ گھر بیٹھے. تم اہل حدیث ہو, تم کتاب و سنت کو ماننے والے ہو. ٹینٹ لگا کر پردہ لگا کر عورتوں کو الگ مردوں کو الگ نہیں رکھ سکتے, کوئی پرواہ نہیں. حضرت یوشع بن نون نبی تھے, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کی طرف کہ تمہاری امت کے 40,000 کو میں عذاب مبتلا کرنے والا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 60,000 کو بھی میں اس عذاب میں شامل کر دوں گا. 40,000 تو وہ ہیں کہ جو برائی میں مبتلا ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اور 60,000 وہ ہیں جو ان گناہ گاروں کو دیکھ کر منع نہیں کر رہے, چپ لگا, پھر وہ جانے اس کا کام جانے, پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. تو برائی کو نہ روکنا بھی گناہ ہے, برائی کو نہ روکنا بھی جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جس نے برائی کو دیکھا تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس برائی کو روکے. اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہو کو, اپنے بہنوں کو کہ نہیں بغیر برقعے کے شادی حال میں نہیں جانا. کوئی آتا ہے آئے ہم پردے کی پابندی کریں گے, کچھ بھی ہو جائے سب برقع پہن کے جاؤ. بات کیا ہے؟ فلیغیرہ بیدہ, طاقت سے اس کو روکو. فإن لم يستطع فبلسانہ, وہ جی ہمارے گھر کی تو نہیں ہے لیکن ہماری دور کی رشتہ دار ہے, کہا کم از کم نصیحت تو کر دو کہ خالہ جان, پھوپھی جان, بہن, بے پردگی قرآن کی نافرمانی ہے. قرآن نے کہا ہے مسلمان عورت کو کہ پردہ کرو. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ویبدین علیہن جلابیبہن, کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے اوپر چادر ڈال لیں. اس زمانے میں سلا و برقع نہیں ہوتا تھا, لیکن چادر سے برقع ہوتا تھا. تو پردہ رہنا ایمان کی علامت ہے, اسلام کی علامت ہے, حشمت کی علامت ہے, احترام کی علامت ہے, عزت کی علامت ہے. اور بند سنور کر بے پردہ ہو کر اچھے کپڑے پہن کے دوسرے مردوں کے سامنے جانا یہ بے حیائی کی علامت ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ بے حیائی اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جہاں بے حیائی ہے وہاں نفاق ہے, جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے. تو قرآن اللہ کے رسول کا یہ فرما دینا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روک دے, اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے تو ضرور کہے, اپنے حق ادا کر دے. فإن لم يستطع, اگر اس کو زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں یا اس کے لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے تو فبقلبہ, اس بات کو برا جاننا اور پھر ان کا ساتھ مت دینا. یعنی برا بھی جانا اور ساتھ بھی دو, نہیں یہ برا نہیں جانا, تم نے برا جانتے تو ساتھ نہیں دیتے. قرآن میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے علماء بھی شروع میں نصیحت کرتے تھے, جب دیکھا کوئی نہیں مان رہا ہے تو چپ ہو گیا, کرنے دو یار ہماری بلا سے, ہم نے تو کہہ دیا تھا. کہا نہیں, تم نے کہنے کے بعد دوسری راہ اختیار کیوں نہیں کری, ان سے جدا کیوں نہیں ہو گئے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت برسائی. لعنت کو حکم دیا کہ ایسے لوگ کہ جو برائی کو دیکھ رہے ہیں لیکن برائی کو منع نہیں کر رہے,
وہ بھی برائی کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور یہ مثال اللہ کے رسول کی صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہ کشتی میں سواروں نے اگر نیچے سے چھید کر لیا تو خود نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو پتہ چلا جو برائی نہیں کر رہا لیکن برائی پر خاموش رہ رہا ہے تو اس کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی یہ ارشاد فرما کر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ سیدھا راستہ اللہ کا، میں اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ ومن اتبعنی، اور جو میری امت کے لوگ ہیں وہ بھی میرا کام کریں گے، یعنی تمہیں برائی سے روکیں گے، اچھائی کی دعوت دیں گے۔ علی بصیرۃ، سمجھداری کی بنیاد پر۔ وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، یعنی اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا۔ قرآن میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی دیکھا آپ نے ان کو کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو خدا بنایا ہوا ہے، جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے، جو نبی بتاتا ہے وہ نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی مرضی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں وما انا من المشرکین، میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، ورنہ میں شرک کا ارتکاب نہیں جی میں قبروں پہ تھوڑی جاتا ہوں، میں قبروں پہ سجدہ تھوڑی کرتا ہوں، میں وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے تھوڑی کھڑا ہوتا ہوں، اور جی میں تو چادر نہیں چڑھاتا، میں تو پھول نہیں چڑھاتا قبروں پر، میں تو قبر پرست پیر پرست نہیں ہوں۔ گھر کے اندر ہی تم نے قبر بنا رکھی ہے اور وہ ہے تمہاری خواہش، تمہاری مرضی نہیں، اپنی ہر مرضی کو اللہ اس کے رسول کے تابعدار کر لو تو ایمان ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اپنی مرضی چلائے، اللہ اس رسول کی بات نہ مانے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نافرمانی نفاق کا تقاضا ہے، شرک کا تقاضا ہے، شیطان کا تقاضا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور بات کو اوپر نہ کریں، اپنی مرضی نہ چلائیں، اپنی عادت نہ چلائیں، برادری کی عادت نہ چلائیں، سیاست نہ چلائیں، اللہ رسول کی بات کو مقدم۔ یہ آیات کریمہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ یوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، لوگ برائی کو دیکھیں اور اس کو ختم کرنے مٹانے کی کوشش نہ کریں تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ وہ سب کو لیے ڈوبے گا۔ پھر نہیں میں نہیں کر رہا تھا جی، میں تو نہیں سوچ گیا، نہیں یہ بات چھوڑ دو، تم نے اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کری؟ تم نے نہیں کرا، یہ غلطی تمہاری خطا نہیں ہے، لیکن تم نے یہ غلطی دیکھی، اسلام کے خلاف تھی، نبی کے خلاف تھی، قرآن کے خلاف تھی، اللہ کی بات کے خلاف تھی، تم نے زبان تک نہیں ہلائی، عذاب میں انہیں بھی شامل کر لو۔ قرآن پاک کی آیات کریمہ و احادیث رسول اللہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری اپنی حد تک ادا کرنی ہے۔ حدیث میں ابدا بمن تعول، شروع کرو اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی بہنوں سے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی،
کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. یا عاتقۃ عمۃ رسول اللہ سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی. آپ نے نام لے لے کر اپنی پھپھی کا، اپنے چاچا کا، اپنی بیٹی کا. دیکھو اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پھپھا، تمہارا چچا، تمہارا باپ نبی ہے ہمیں بخشوا لے گا. تمہارا عمل تمہارے ساتھ، نبی کا عمل نبی کے ساتھ. اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو، ہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، آپ جب امر بالمعروف اور نہی منکر کی ذمہ داری ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اصل میں آپ نائب رسول بن گئے. سبحان اللہ، یہ درجہ آپ کو مل رہا ہے. لیکن اس درجے کے لیے کوالیفائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اللہم اہدنی لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت. رواہ مسلم. مولا میرے اعمال بھی درست فرما دے، میرا اخلاق بھی درست فرما دے، میری برائیاں مجھ سے چھڑا دے، میری بد اخلاقی میرے سے نکال دے. اس لیے کہ تو توفیق دے گا تو بات بنے گی. میں خود اپنے آپ کو اچھا کہلانے لگوں تو بات نہیں بنے گی. تو میرا اخلاق بدل دے، تو میرا اعمال بدل دے، تو میرے اندر خوبیاں پیدا کر دے، لوگ مجھ سے متاثر ہو جائیں، میری بات سنیں تو اس پر عمل کریں اور میری بات کا اثر ہو جائے. تو پتہ چلا کہ اچھی بات کہنے والے کو خود پہلے اچھائی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو سب سے پہلے خطبے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنائی گئی تھی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر اچھا کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کا کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ. الحمد للہ العلی القدیر خالق السماوات والارض والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وخلفائہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. فقد امرنا اللہ بذلك في کتابه حيث قال ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا